شروع ہوا، جنگ رک گئی۔ دوسرے دن جنگ دوبارہ شروع ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگی حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے صحابہ کی پوزیشنیں بدل دی، یعنی جو اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے انہیں کہا کل تم نے پچھلی صفوں میں لڑنا ہے، جو پچھلی صفوں میں تھے انہیں اگلی صفوں میں کر دیا، ان کے جو مقامات تھے، پوزیشنیں تھیں، وہ بدل دی۔ دوسرے دن جب جنگ شروع ہوئی، دشمن آیا، اس نے دیکھا نئے سپاہی سامنے کھڑے ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ سمجھ لیا شاید ان کو پیچھے سے مدد مل گئی ہے، نیا لشکر آ گیا، ان پر ایک رعب طاری ہو گیا کہ ان کو پیچھے سے کمک مل گئی ہے، مدد آ گئی ہے، چونکہ نئے چہرے انہوں نے دیکھے جو سامنے کھڑے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے حملہ کیا، اور مورخین نے لکھا ہے اس ایک دن میں خالد بن ولید نے 9 تلواریں توڑی۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آئیں ذرا چشم تصور میں میرے ساتھ اس دور میں چلیں۔ آپ تو ابھی یہاں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، نعرہ یوں لگائیں کہ آپ میدان جنگ میں کھڑے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید اس دن اس بے جگری سے لڑے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، آپ کا ارادہ نہیں تھکا، آپ حوصلہ نہیں ہارے، 9 تلواریں آپ کے ہاتھ میں ٹوٹی ہیں، لیکن آپ بے جگری سے لڑ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ دشمن کے پیر اکھڑ گئے، ایک تو ان پہ نفسیاتی دباؤ پڑ گیا کہ شاید انہیں نئی مدد مل گئی ہے، کمک آ گئی ہے، دوسرا حضرت خالد بن ولید کے تابڑ توڑ حملے دیکھ کر انہوں نے سمجھا انسان نہیں، یہ تو کوئی جنات ہیں جو ان کی مدد کے لیے آ گئے ہیں۔ ادھر میرے آقا کریم نے مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز کے بعد صحابہ کرام سے، جو کہ حضور خود اس غزوہ میں نہیں تشریف لے گئے، عام طور پہ غزوہ اسی جنگ کو کہتے ہیں جس میں حضور خود تشریف لے جائیں، لیکن اس میں صحابہ کی کثیر تعداد تھی۔ بعض سیرت نگاروں نے اسے غزوہ نہیں سریہ کہا ہے، لیکن بعض نے اسے غزوہ ہی کہا ہے کہ اس میں کثیر تعداد تھی صحابہ کرام کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پہ جلوہ افروز ہو کے فرمایا، اے اہل مدینہ، تم میں کسی کا بیٹا، کسی کا بھائی، کسی کا باپ میدان جنگ میں ہے، وہاں سے کوئی خبر نہیں آ رہی، میرے سامنے بیٹھو، میں تمہیں جنگ کے حالات سنا دیتا ہوں۔ جنگ موتا کے میدان میں ہو رہی ہے، حضور مدینہ منورہ میں بیٹھ کے حالات سنا رہے ہیں۔ تینوں شہداء کی شہادت بیان کی، اور پھر فرمایا اب تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اب سپہ سالاری اس کے ہاتھ میں ہے جو خود اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے کمال حکمت عملی سے دشمن کے حوصلے توڑے ہیں اور انہیں میدان چھوڑنے پہ مجبور کیا ہے۔ دشمن کی اتنی کثیر تعداد تھی، اس کے باوجود غزوہ موتا میں صرف 12 مسلمان شہید ہوئے ہیں، صرف 12 مسلمان شہید ہوئے ہیں، جن میں 3 کی شہادت تو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ اور حضرت خالد بن ولید نے جس حکمت عملی سے تلوار چلائی ہے اور جس جرت سے دشمن میدان چھوڑ کے بھاگا ہے، حضرت خالد بن ولید اسلام کی عظمت کا اور فتح کا جھنڈا لہراتے ہوئے جب اس میدان سے واپس پلٹے ہیں تو آپ نے پہلے قاصد آگے روانہ کر دیا کہ جا کے مدینہ منورہ حضور کی بارگاہ میں حالات بیان کر دو۔ جب وہ قاصد مدینہ منورہ پہنچا تو میرے آقا کریم نے فرمایا چاہے تو تو بیان کر دے، چاہے تو میں تجھے سنا دیتا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہی سنائیں، اس سے میرے ایمان کو اور جلا ملے گی۔ جب میرے آقا کریم نے جنگ کے حالات بیان کیے تو وہ قاصد کہنے لگے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ نے تو اس واقعہ میں سے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا۔
آپ نے تو جنگ کا کوئی پہلو نہیں رہنے دیا جس کو بیان نہ کیا. میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی. میں دیکھ رہا تھا جو کچھ میدان جنگ میں ہو رہا تھا.